الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ مسائل سنیں گے۔ صدقہ فطر کیا ہے، کس پر واجب ہے، کب واجب ہے، کتنا واجب ہے، یہ مسائل ہمیں جاننا ضروری ہے۔ آیا ہم پر واجب ہے یا نہیں؟ بعض اوقات واجب ہوتا ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نہیں واجب، تو اس لیے یہ مسائل جاننا ضروری ہے۔ صدقہ فطر کا شرعی حکم کیا ہے؟ آیا یہ دینا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب ہے، یعنی دینا ضروری ہے، واجب ہے، نہ دینے والا گناہگار ہوگا۔ صدقہ فطر کو عموماً ہمارے ہاں فطرانہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو فطرانہ کہنا ٹھیک ہے، یہ فطرانہ بھی بولا جاتا ہے، صدقہ فطر بھی ہے اور فطرانہ بھی۔ اگلا سوال، صدقہ فطر کن پر واجب ہے؟ واجب تو ہے، آیا سب پر واجب ہے یا نہیں، یا مخصوص لوگ ہیں جن پر واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ان تمام مسلمانوں پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں، اور ان کا نصاب حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی جو ہیں، رہنے کا مکان ہے، خانہ داری کا سامان وغیرہ، دیگر چیزیں جو ضروریات میں ہیں، ضروری ہیں، ان کے علاوہ جن کا نصاب جو سامان ہے وہ نصاب جتنا بنتا ہے، تو ان پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اگلا سوال، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ یعنی پیچھے ہم نے کہا کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر فطرانہ واجب ہے، تو صاحب نصاب کون ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو، یعنی یا تو سونا ہو، سونا اگر ہو تو پھر 7.5 تولے سونا ہوگا تو پھر اس پر فطرانہ ضروری ہے، اور اگر سونا نہیں ہے، چاندی ہے، تو پھر چاندی 52.5 تولے ہونا ضروری ہے، یعنی فطرانہ ہونے کے لیے۔ اور پھر اگر نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، پیسے وغیرہ ہیں، مال ہے، تو پھر مال 52.5 تولے چاندی کے جتنے پیسے بنتے ہیں اتنی مقدار اگر روپے ہیں، پاس پیسے ہیں یا مال تجارت ہے، تو پھر اس شخص پر فطرانہ ضروری ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی سونا، اسی طرح چاندی وغیرہ، یہ مال وغیرہ، یہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا ضروری ہے، یعنی پیسے تو ہیں لیکن اس کو حاجت ہے، یعنی پیسے اس کے حاجت میں کام میں لگتے ہیں، تو پھر تو ظاہری بات اس پر نہیں ہے، حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا اس کا ضروری ہے۔ اگلا سوال، کیا صاحب نصاب شوہر پر اپنی بیوی کا صدقہ فطر دینا واجب ہوتا ہے؟ شوہر جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں جتنے یہ ہونے چاہیے، یا سونا یا چاندی وغیرہ ہے جو مالیت ضروری ہے، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مقدار رقم۔ اگر شوہر تو صاحب نصاب ہے، کیا شوہر پر اپنے فطرانے کے علاوہ بیوی کا فطرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب نصاب شوہر پر اپنی بیوی کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ شوہر ہی ادا کرے، بیوی اگر خود صاحب نصاب ہے تو بیوی پر خود واجب ہے، وہ خود ادا کرے گی۔ اگر شوہر ادا کر دیتا ہے اس کی اجازت سے ادا ہو جائے گا، لیکن شوہر پر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال، کیا صاحب نصاب مرد پر اپنے والدین، چھوٹے بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کا صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں؟ بندہ صاحب نصاب ہے، اس پر فطرانہ ضروری ہے، آیا اس کے دیگر اعزا و اقربا جو رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، چھوٹے بھائی بہن ہیں، ان کا صدقہ فطر فطرانہ دینا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب نصاب مرد پر اپنے والدین، چھوٹے بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کا فطرانہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے۔ وہ اگر خود ہوتے ہیں، والدین صاحب نصاب ہیں، دیگر رشتہ دار صاحب نصاب ہیں، ان پر خود واجب ہوگا، اس پر ضروری نہیں ہے کہ ان کا بھی ادا کرے، اس پر اپنا واجب ہے۔ اگلا سوال، کیا والد پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا صدقہ فطر واجب ہے؟ اولاد عاقل بھی ہے، عقل رکھتی ہے، پاگل نہیں ہے،
اور بالغ بھی ہے، نابالغ نہیں ہے، تو آیا باپ پر اپنی ان اولاد کا جو بالغ بھی ہے عاقل بھی ہے ان کا صدقہ فطر دینا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ والد پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا صدقہ فطر واجب نہیں۔ بالغ بھی ہے اولاد اور عاقل بھی ہے، تو اب والد پر نہیں ہے، یہ اگر ہیں یعنی نصاب ان کا اپنا ہے، مال وغیرہ صاحب نصاب ہے، تو یہ خود ادا کریں گے، والد پر ضروری نہیں ہے ان کا ادا کرنا۔ بہرحال اگر کر دیتا ہے ادا ہو جائے گا ان کی اجازت سے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس پر ضروری نہیں ہے کہ یہی ادا کرے۔ اگلا سوال، کیا نابالغ بچے اور پاگل پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے؟ بچہ نابالغ ہے اور پاگل ہے، اس پر خود واجب ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالغ ہوگا تو پھر ہی واجب ہے، عاقل ہوگا تو پھر ہی واجب ہے۔ لہذا اگر چھوٹے بچے یا پاگل صاحب نصاب ہوں، چھوٹا بچہ ہے لیکن اس کے نام کوئی چیز کی گئی ہے، اس کو پیسے دیے گئے ہیں، اس کے پاس اتنی مالیت ہے جو نصاب کے لیے ہونا ضروری ہے، جو پیچھے وضاحت کر دی، اگر تو ایسے ہیں تو پھر ان کا ولی یعنی ان کا سرپرست جو ہے باپ ہے یا بڑا بھائی ہے، باپ نہیں ہے، یا جو بھی ان کا دادا وغیرہ ہے سرپرست، تو وہ ان کے مال سے ادا کرے گا، ان کے مال سے، نابالغ کے اور پاگل کے مال سے، اگر یہ اتنے ہیں صاحب نصاب، ان کے مال سے ادا کرے گا، اور اگر وہ صاحب نصاب نہ ہو تو پھر ان کے سرپرست پر واجب ہے، یعنی نابالغ اور پاگل، یہ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر ان کے سرپرست پر، باپ پر، باپ نہیں ہے تو بھائی پر، یا جو بھی اس کا دادا ہے اس پر، اس کا سرپرست جو ہے اس پر واجب ہوگا اگر یہ خود صاحب نصاب نہیں ہے۔ اور اگر خود صاحب نصاب ہیں، یعنی جو پیچھے عرض کیا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مقدار پیسے ہیں جو 52.5 تولے چاندی کی جتنے پیسے بنتے ہیں، اگر اتنے پیسے ہیں تو پھر یہ خود ادا کریں گے، یعنی یہ نابالغ وغیرہ اور پاگل خود تو ادا نہیں کریں گے، ان کے مال سے یعنی ان کا سرپرست ادا کرے گا۔ اور اگر یہ جو ہے خود جو پاگل اور نابالغ بچہ یہ خود صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر سرپرست پر واجب ہے کہ خود اپنے پاس سے ادا کرے۔ اگلا سوال، اگر کسی نے رمضان مبارک کے روزے مجبوری یا بغیر مجبوری کے نہ رکھے تو کیا اس پر صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہوگا یا نہیں؟ یہ ایک غلط العوام بھی ہے، عوام ایک غلط مشہور ہے کہ جناب روزے نہیں رکھے، اب مجھ پر کون سا ضروری ہے، یہ تو اس پر ضروری ہے جو روزے رکھے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کے روزے مجبوری یا بغیر مجبوری کے نہ رکھے ہوں تو اس پر صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر اتنا پاس ہے مال کہ جو صاحب نصاب بندہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، تو اب اگرچہ روزے نہیں رکھے، روزے نہ رکھنا اگر مجبوری کی وجہ سے نہیں تھا، بغیر عذر کے چھوڑے، وہ الگ گناہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فطرانہ جو ہے اس سے چھوٹ جائے گا، واجب نہیں ہوگا۔ اگر صاحب نصاب ہے، روزوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، واجب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت کون سا ہے؟ دینا تو ہے، کون سا افضل وقت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت عید الفطر کی صبح صادق کے طلوع فجر کے بعد سے لے کر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے تک، یعنی جس عید الفطر کی صبح یعنی عید الفطر کے دن نماز فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے، صبح صادق کے طلوع ہونے یعنی صبح صادق کہ نماز فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے، نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس درمیان جتنا وقت بنتا ہے یہ افضل وقت ہے کہ اس وقت صدقہ فطر دیا جائے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی دیتا ہے تو پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ افضل کا مطلب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس وقت دیا جائے، اس کے علاوہ اگر کوئی دیتا ہے تو پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اگر کوئی شخص صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد صاحب نصاب ہو تو کیا اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا یا نہیں؟ یعنی کوئی صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اگر صاحب نصاب ہوتا ہے، پہلے اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اس پر فطرانہ ہوتا، لیکن اس وقت مال آ گیا، آیا اب واجب ہوگا یا نہیں؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید الفطر کی صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی جو صاحب نصاب ہو، طلوع ہوتے ہی یعنی جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو صاحب نصاب تھا، اب صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اگر صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، بعد میں ہوتا ہے تو واجب نہیں، جیسے ہی طلوع ہوا صبح صادق فجر کا وقت شروع ہوا اس وقت اگر اس کے پاس مال تھا تو صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، بعد میں مال آتا ہے اس وقت نہیں تھا یا پہلے کا نہیں تھا بعد میں آتا ہے پھر واجب نہیں ہے۔ اگلا سوال، کیا عید الفطر کی چاند رات یا رمضان مبارک کے کسی دن صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے؟ عید الفطر کی چاند رات کو یا رمضان میں پہلے ہی افضل وقت بتایا کہ بعد میں ہے، فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک اس کا افضل وقت ہے، لیکن پہلے کوئی ادا کرتا ہے رمضان مبارک میں تو ادا ہو جائے گا، اور رمضان میں ویسے بھی نیکی کرنے کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس لیے اگر پہلے کوئی ادا کرتا ہے پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے، یعنی کتنی مقدار واجب ہوگا؟ تو صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ گیہوں یا اس کا آٹا، گیہوں گندم کو کہتے ہیں، گندم یا اس کا آٹا یا ستو نصف سا، یہ سا ایک پیمانہ ہے، اسی طرح کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو ایک سا، یہ مقدار ہے۔ آسان لفظوں میں جو اب علماء نے جو فتویٰ ارشاد فرمایا، گندم کے اعتبار سے نارملی 100 روپے ہے، یعنی ایک مرد پر روپیوں کے اعتبار سے، یہ پیمانوں کے اعتبار سے عرض کیا، روپیوں کے اعتبار سے جو ہے گندم کے اعتبار سے ایک مرد پر 100 روپے، ایک مرد کا صدقہ فطر جو ہے فطرانہ جو ہے وہ 100 روپے ہے گندم کے اعتبار سے۔ یہ کچھ مسائل تھے جو ہم نے صدقہ فطر کے حوالے سے سنے، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔